أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آسان ترجمہ یا ایہا اے الذین وہ جو کہ آمنو ایمان لائے اتقو تم ڈرو اللہ حق کا حق تقاتی ہی اس سے ڈرنا ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا الا مگر وانتم اور تم مسلمون مسلمان جمع اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا اور نہ مریو مگر مسلمان یعنی ہر مسلمان کے دل میں پورا ڈر خدا کا ہونا چاہیے کہ اپنے مقدور بر پرہیزگاری و تقوی کی راہ سے نہ ہٹے اور ہمیشہ اس سے استقامت کا طالب رہے۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ تمہارا قدم اسلام کے راستے سے ڈگمگا دیں، تم کو چاہیے کہ انہیں مایوس کر دو اور مرتے دم تک کوئی حرکت مسلمانی کے خلاف نہ کرو۔ تمہارا جینا و مرنا خالص اسلام پر ہونا چاہیے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔
آسان ترجمہ واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو بحبل رسی کو اللہ جمیعاً سب مل کر ولا اور نہ تفرقوا آپس میں پھوٹ ڈالو واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم تم پر اذ کنتم جب تم تھے اعداء دشمن جمع فالف تو الفت ڈال دی بین قلوبکم تمہارے دلوں میں فاصبحتم تو تم ہو گئے بنعمتہ اس کی نعمت سے اخواناً بھائی وکنتم اور تم تھے اعلیٰ پر شفا کنارہ حفرتن گھڑا من سے کہ الناری آگ فانقذکم تو تمہیں بچا لیا منہا اس سے کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب کہ تھے تم آپس میں دشمن پھر الفت دی تمہارے دلوں میں اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے پھر تم کو اس سے نجات دی اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ یعنی سب مل کر قرآن کو مضبوط تھامے رہو جو خدا کی مضبوط رسی ہے یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی ہاں چھوٹ سکتی ہے اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے کوئی شیطان شرانگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل اور ناقابل احتلال ہو جائے گی قرآن کریم سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کرتی ہے لیکن تمسک بالقرآن کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو اپنی آراء و اہواء کا تختہ مشق بنا لیا جائے بلکہ قرآن کریم کا مطلب وہی معتبر ہوگا جو احادیث صحیحہ اور سلف صالحین کے متفقہ تصریحات کے خلاف نہ ہو یعنی صدیوں کی دعوتیں اور کینہ نکال کر خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تم کو بھائی بنا دیا جس سے تمہارا دین اور دنیا دونوں درست ہوئے اور ایسی ساکھ قائم ہو گئی جسے دیکھ کر تمہارے دشمن مرعوب ہوتے ہیں یہ برادرانہ اتحاد خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو روئے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہ آ سکتی تھی یعنی کفر و عصیان کی بدولت دوزخ کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے کہ موت آئی اور اس میں گرے خدا نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس سے بچا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ایمان و ایقان کی روشنی سینوں میں ڈالی حق تعالیٰ کے ان عظیم الشان دینی و دنیاوی احسانات کو یاد رکھو گے تو کبھی گمراہی کی طرف واپس نہ جاؤ گے یعنی یہ باتیں اس قدر کھول کر سنانے سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک راستے پر چلتے رہو ایسی مہلک و خطرناک غلطی کا پھر اعادہ نہ کرو اور کسی شیطان کے اغوا سے استقامت کی راہ نہ چھوڑو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آسان ترجمہ وَلْتَكُن اور چاہیے رہے منکم تم سے میں امتن ایک جماعت یدعون وہ بلائے الی طرف الخیر بھلائی ویأمرون اور وہ حکم دے بالمعروف اچھے کاموں کا وینہون اور وہ روکے عن المنکر برائی سے واولئک اور یہی لوگ ہم وہ المفلحون کامیاب ہونے والے اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کریں برائی سے اور وہی پہنچے اپنے مراد کو یعنی تقوی اعتصام بحبل اللہ اتحاد و اتفاق قومی زندگی اسلامی مواخات یہ سب چیزیں اس وقت باقی رہ سکتی ہیں جب کہ مسلمان میں ایک جماعت خاص دعوت و ارشاد کے لیے قائم رہے اس کا وظیفہ یہی ہو کہ اپنے قول و عمل سے دنیا کو قرآن و سنت کی طرف بلائے اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے میں اپنا مقدور
اپنے مقدور کے موافق کوتاہی نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام وہی حضرات کر سکتے ہیں جو معروف و منکر کا علم رکھنے اور قرآن و سنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع شناس ہوں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی معروف کو منکر یا منکر کو معروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارا نظام ہی مختل کر دے، یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جو اس سے بھی زیادہ منکرات کے حدوث کا موجب ہو جائے، یا نرمی کی جگہ سختی اور سختی کے موقع میں نرمی برتنے لگے۔ شاید اسی لیے مسلمان میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصب پر مامور کیا گیا جو ہر طرح دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہل ہو۔ حدیث میں ہے، جب لوگ منکرات میں پھنس جائیں گے اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو عام عذاب آنے کا اندیشہ ہے۔ باقی یہ کہ کن احوال اوقات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک میں آدمی معذور سمجھا جا سکتا ہے اور کن مواقع میں واجب یا مستحب ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ابو بکر رازی نے احکام القرآن میں اس پر نہایت مبسوط کلام کیا ہے۔ فَلْيُرَاجِعْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آسان ترجمہ، وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ کالذین ان کی طرح جو تفرقوا متفرق ہو گئے، واختلفوا اور باہم اختلاف کرنے لگے، من بعد اس کے بعد، ما کہ جاءہم ان کے پاس آگے، البینات واضح حکم، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب عظیم بڑا۔ اور مت ہو ان کی طرح جو متفرق ہو گئے، اختلاف کرنے لگے، بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جو خدا تعالیٰ کے صاف احکام پہنچنے کے بعد محض اوہام و اہوا کی پیروی کر کے اصول شرع میں متفرق اور فروع میں مختلف ہو گئے۔ آخر فرقہ بندیوں نے ان کے مذہب و قومیت کو تباہ کر ڈالا اور سب کے سب عذاب الہی کے نیچے آ گئے۔ تنبیہ، اس آیت سے ان اختلافات اور فرقہ بندیوں کا مذموم و مہلک ہونا معلوم ہوا جو شریعت کے صاف احکام پر مطلع ہونے کے بعد پیدا کیے جائیں۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں میں بھی سینکڑوں فرقے شریعت اسلامیہ کے صاف و صریح اور مسلم و محکم اصول سے الگ ہو کر اور ان میں اختلاف ڈال کر اس عذاب کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ تاہم اسی طوفان بدتمیزی میں اللہ و رسول کے وعدہ کے موافق ایک عظیم الشان جماعت بحمدللہ خدا کی رسی کو مضبوط تھامے ہوئے ما انا علیہ و اصحابی کے مسلک پر قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی۔ باقی فروعی اختلافات جو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ائمہ مجتہدین میں ہوئے ہیں، ان کو آیت حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس فروعی اختلاف کے اسباب پر حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے اپنی تصانیف میں کافی شافی بحث کی ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ آسان ترجمہ، یوم دن تبیض سفید ہوں گے، وجوہ بعض چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے، وجوہ بعض چہرے، فاما پس جو الذین لوگ، اسودت سیاہ ہوئے، وجوہہم ان کے چہرے، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان، فذوقوا تو چکھو، العذاب عذاب، بما کنتم کیونکہ تم تھے، تکفرون کفر کرتے۔ جس دن کے سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ، تو وہ لوگ کے سیاہ ہوئے منہ ان سے کہا جائے گا، کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر؟ اب چکھو عذاب، بدلہ اس کفر کرنے کا، یعنی بعضوں کے چہرے پر ایمان و تقویٰ کا نور چمکتا ہوگا اور عزت و وقار کے ساتھ شاداں و فرحاں نظر آئیں گے۔ ان کے برخلاف بعضوں کے منہ کفر و نفاق یا فسق و فجور سے کالے ہوں گے، صورت سے ذلت و رسوائی ٹپک رہی ہوگی، گویا ہر ایک کا ظاہر باطن کا آئینہ بن جائے گا۔
یہ الفاظ مرتدین، منافقین، اہل کتاب، عام کفار یا مبتدعین و فساق و فجار سب کو کہے جا سکتے ہیں۔ مرتد تو اسی کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ منافق زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے کافر رہتا ہے۔ اہل کتاب اپنے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے مدعی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سب بشارتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دی گئی تھی تسلیم کریں اور ان کی ہدایات کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، مگر وہ انکار میں سب سے آگے رہتے ہیں، گویا اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد کافر بن رہے ہیں۔ مبتدعین کا دعویٰ زبان سے یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، مگر اس کے بعد بہت سی بے اصل اور باطل چیزیں دین میں شامل کر کے یا بعض ضروریات دین کا انکار کر کے اصلی دین سے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح وہ بھی ایک درجہ میں اکفرتم بعد ایمانکم کے مخاطب ہوئے۔ رہے فساق جن کا عقیدہ صحیح ہو، اگر ان سے خطا ہوا تو یہ مطلب ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد کافروں جیسے عمل کیوں کیے، گویا کفر سے عملی کفر مراد ہوگا، اور اگر عام کفار کے حق میں یہ خطاب مانا جائے تو یہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دین فطرت پر پیدا کیا، اس فطرت ایمانی کو ضائع کر کے کافر کیوں بنے۔ باقی سیاق آیات سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کفر سے کفر فعلی یعنی اختلاف و تفریق مضموم مراد ہو، واللہ اعلم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آسان ترجمہ۔ وَأَمَّا اور البتہ الَّذِينَ وہ لوگ جو ابیضت سفید ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی سو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ کے سفید ہوئے منہ ان کے سو رحمت میں ہیں اللہ کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں، کیونکہ جنت محض عمل سے نہیں ملتی، عمل کے بعد خدا کی رحمت سے ملتی ہے، اور وہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی رحمت کے سامان کیے ہیں، بہشت آن جا کے آزار نہ باشد۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ آسان ترجمہ۔ تلکا یہ آیات اللہ اللہ کی آیات، نتلوها ہم پڑھتے ہیں وہ، علیکا آپ پر، بالحق ٹھیک ٹھیک، وما اللہ اور نہیں اللہ، یرید چاہتا، ظلمن کوئی ظلم، للعالمین جہاں والوں کے لیے۔ یہ حکم ہے اللہ کے، ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک، اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت پر۔ حقیقی معنی میں ظلم تو وہاں ممکن ہے نہیں، لیکن ظاہری طور پر جسے تم ظلم کہہ سکتے ہو، اس کا صدور بھی خدا تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ مثلاً ایسے سخت احکام بندوں کو بھیجے جن سے غرض محض ستانا اور دکھ کرنا ہو، یہ مستحق رحمت پر عذاب کرنے لگے، یا تھوڑی سزا کی جگہ زائد سزا جاری کر دے، یا کسی کی ادنیٰ ترین نیکی کا صلہ نہ دے، وغیرہ ذالک۔ خوب سمجھ لو اس کا جو حکم ہے خالص بندوں کی تربیت کے لیے، اور جو معاملہ کسی کے ساتھ ہے عین حکمت و مصلحت کے موافق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آسان ترجمہ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، ترجع لوٹائے جائیں گے، الامور تمام کام، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں، اور اللہ کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ جب ہر چیز اللہ کی مخلوق و مملوک اور ہر کام کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ظلم کیوں کر اور کس لیے کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔